پرائمری کلاس میں بھی ہمیں بہت اچھے اساتذہ پڑھاتے تھے. جی. عبدالرحمٰن صاحب تھے، ماسٹر غیور صاحب تھے، محبوب صاحب تھے، اسحاق صاحب تھے. تو بڑی اچھی انہوں نے ہماری تربیت بھی کی، پڑھایا بھی، بیٹوں جیسا پیار بھی دیا. ہاں رئیس جن ہستیوں کا آپ نام لے رہے ہیں نا، جی واقعی وہ یعنی کہ دیکھنے سے بھی استاد لگتے تھے. جیسے اسحاق صاحب ہیں یا غیور صاحب ہیں، بہت ہی یعنی کہ منجھے ہوئے، سیریس. اور عبدالرحمٰن طارق صاحب جی سے بالکل. میں بھی پڑھا ہوں، میرے بھی استاد ہیں اچھا. پرائمری میں، ان سے پڑھا ہوں نمبر 2 اسکول واہ میں. واہ، کیا بات ہے، پھر تو ہم استاد بھائی ہوئے سر. بالکل بہت قابل یار، بہت قابل ٹیچر. واقعی ایسی بات ہے. تو پھر گورنمنٹ ہائی اسکول لیا میں میٹرک میں نے یہیں سے کی. یہاں بھی بڑے اچھے اساتذہ تھے. جی. عدیم سراتی صاحب، واہ واہ کیا بات ہے جی. اور امان اللہ قاسم صاحب. ماشاء اللہ، اللہ ان کی حیاتی کرے جی، ان کو صحت. ہاں حنیف انصاری صاحب جناب. واہ 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 واہ. تو اور جاوید صاحب جو تھے، جاوید چودھری اچھا، صاحب. عبدالغفور جاوید. جی عبدالغفور چودھری صاحب. اچھا جی جی. تو یہیں سے بس شوق ہوا. میرے ساتھ منیر شوق صاحب میرے ہم مکتب کلاس فیلو، وہ آپ کا شوق بڑھاتے رہے شوق سے. ایک بار انہوں نے غزل مجھے سنائی کہ یار میں نے لکھی ہے. جی. تو میں نے کہا یار مجھے بھی بتاؤ یار یہ کیسے آپ نے لکھی ہے. تو پھر جناب پھر دوسرے دن میں پھر لکھ کے لے آیا، اور یوں ہم ایک دوسرے کو سناتے رہے اور شوق بڑھاتے رہے. اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. بالکل الحمدللہ. وہ شوق غزل خوانی کا بھی اور شوق سے بھی میرے ساتھ ساتھ ہے. دوستی کا تعلق بھی ویسے قائم رہے. پھر کالج میں گیا، گورنمنٹ کالج لیا میں، ڈگری کالج تھا پہلے. جی. اس وقت بھی بڑے اساتذہ تھے، نواز صدیقی صاحب، ڈاکٹر خیال امروہی صاحب، علامہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا جناب. ماشاء اللہ. جی. تو ان اساتذہ نے پڑھایا اور شاعری کا ذوق پیدا کیا، اور باقاعدہ طور پر ڈاکٹر خیال امروہی صاحب سے میں نے اصلاح لی جی شاعری کی. اور ان کے پاس جاتے تھے شوق صاحب، میں، سعید صاحب، سلیم گرمانی صاحب، حسن بٹ صاحب، اور غلام اکبر ابراہیم صاحب. اچھا جی. ہم جناب وہاں جاتے تھے. ہر مہینے وہاں ایک ہوتی تھی تنقیدی شعری نشست. جی ہاں، کبھی پیدل اور کبھی سائیکل پر جاتے تھے. تو وہاں جناب ہمیں یعنی بڑا اچھا ماحول ملا جی. اچھا، یہ ابراہیم صاحب ملتے ہیں آپ سے؟ ابراہیم صاحب پہلے تو بہت ملتے تھے، لیکن آج کل گوشہ نشیں ہو چکے ہیں. ہاں وہ ہاتھ نہیں آتے، میں نے کئی دفعہ ٹرائی کی ہے. جی یہ باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی جی. اور کچھ مختصر کہنا چاہیں؟ بس اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں گیا، زکریا یونیورسٹی ملتان میں. وہاں ڈاکٹر انوار احمد صاحب، اچھا ماشاء اللہ، بڑی عالمی سطح کی شخصیت ہے جناب علی، میرے آئیڈیل استاد بھی ہیں. اس کے بعد پھر اپنا ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، عبدالرؤف شیخ صاحب، اور میڈم روبینہ ترین صاحبہ، علمدار بخاری صاحب، ساجد صاحب. اس کے بعد پھر جناب قاضی عبدالرحمٰن عابد صاحب ہیں، میڈم عقیلہ صاحبہ ہیں. اچھا، یہ پی ایچ ڈی میں یا ایم فل میں؟ یہ پھر ایم فل میں جی. اور ممتاز کلیانی صاحب جو اس وقت صدر شعبہ بھی ہیں، خاور نوازش صاحب، یہ سب ہمیں پڑھاتے رہے جناب. تو بس میں جو کچھ ہوں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہوں. کیا بات ہے، کیا بڑا پان ہے آپ کا جی. بہت شکریہ جی. صبغت اللہ بسمی صاحب ماشاء اللہ مری میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں آپ کو رائی صاحب کی شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے. جی بالکل. آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. بے شک سر. آپ ان کے نثری اس اسلوب پہ بات کریں کہ کتنی انہوں کی کتابیں آ چکی ہیں اور ان کا کیا اسلوب ہے، کیا ان کی خدمات ہیں.
اس سلسلے میں، ادب کے سلسلے میں نثری؟ جی سلیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، ورنہ میں تو ادب کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ ہاں، لیکن یہ بھی ہمارے سامنے بتائیں کہ وہ کون سا کالج جہاں آپ ہیں پروفیسر پڑھا رہے ہیں؟ میں اس وقت ملٹری کالج مری میں بطور سیول انسٹرکٹر اردو زبان و ادب اپنی خدمات کیا انجام دے رہا بات، ہوں۔ کیا بات! اور عرض سر اتنی سی ہے کہ استاد مکرم پروفیسر ریاض رہی صاحب کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو، یہ ایک عظیم استاد ہیں۔ واہ، ان کی شان یعنی کہ اس مقام اور اس مرتبے تک جو ہے کوئی ایسے بیساکھیوں کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک مستقل محنت اور عمل پہم کے ذریعے ہی یہاں تک جو ہے پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب ان کو ایک ابھی انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک بڑے ہی عظیم اساتذہ کرام سے فیض پانے کا موقع ملا، تو یقیناً اس کی جھلک جو ہے پھر ان کی شاعری کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کی نثر کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ان کی نثری کتاب جو منصہ شہود پہ آئی 2017 میں، ڈاکٹر خیال امروہی شخصیت اور شاعری، کیا بات ہے! اور اس نے یقیناً ڈاکٹر خیال امروہی کے صاحب کو ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے دادا استاد ہیں، لیکن جیسے ہی یہ کتاب آئی تو یقیناً ایسا لگا کہ استاد مکرم کی پوری زندگی جو ہے انہوں نے ہمارے سامنے جو ہے کھول کے بیان کر دی ہے، اور انہوں نے جو ہے کسی قسم کی کوئی تنقید کے اندر جو ہے اپنے استاد پہ کام کرنا یہ ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن جو تنقید کے معیارات ہیں اور جو تنقید کے اصول ہیں ان کو خاطر خواہ چلانا اور انہی کے مطابق انہی کی روشنی میں تنقید کو جو ہے پہنچانا پائے تکمیل تک، یہ ایک بہت عظیم جو ہے ایک کاوش تھی جو الحمدللہ ہم اس کو بڑے ہی مستحسن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، زبردست! یعنی اس میں یعنی کہ خیال صاحب کے اسلوب پر یا ان کے فن پہ تنقید بھی کی گئی ہے۔ ہاں بالکل، یہ بہت بات ہے، بہت بات ہے، یہ سر بہت عظیم، بہت زبردست۔ انہوں نے جو ہے کسی بھی ان چیزوں کو جو ہے پردے میں نہیں رکھا بلکہ عیاں کیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے یہاں پر جو ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کی ابواب بندی جو ہے وہ جو ہے قابل رشک ہے، بہت ہی عمدہ طریقے کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کو منصہ شہود پہ لایا ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر خیال امروہی شخصیت اور شاعری جو ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے باب اول میں کہ حالات زندگی اور شخصیت، باب دوم خیال امروہی کی غزل، اور پھر باب سوم خیال امروہی کی نظم، خیال امروہی کا نعتیہ کلام، خیال امروہی کی فارسی شاعری، اور پھر آخر پر جو ہے محاکمہ کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے دیکھا کہ ادب کیا ہے تو مجھے میتھیو آرنلڈ کی ایک بات جو ہے وہ ملی کہ وہ کہتے ہیں کہ ادب تنقید حیات ہے۔ میری جو ہے تشفی نہ ہوئی، پھر بھی میں اس جستجو میں تھا۔ جیسے یہ کتاب منصہ شہود پہ آئی تو میں نے پڑھا تو استاد محترم نے اسی کی وضاحت کر دی کہ ادب کیا ہے۔ جواب دیا، ادب زندگی کی تعبیر نو اور تنقید حیات سے عبارت ہے۔ ادب کسی ملک کو قوم کی، ایک منٹ یار، یہ تو بہت قیمتی آپ اس کی کر رہے ہیں، کیا بات ہے جی! پھر بتائیے ادب کیا ہے؟ جی سامعین سنیے، کیا بات ہے جی! تو مجھے جو چیزیں یاد ہیں وہ میں وہی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں زبانی۔ تو کہتے ہیں کہ ادب کیا ہے، یہ میرا سوال تھا سب سے بڑا، کیونکہ میں طالب علم تھا ادب کا، تو مجھے یہ اس کا جواب چاہیے تھا۔ تو وضاحت انہوں نے کی کہ ادب زندگی کی تعبیر نو اور تنقید حیات سے عبارت ہے۔ کیا بات! ادب کسی ملک کو قوم کی تہذیبی اور ثقافتی اقدار کا آئینہ ہوتا ہے۔ ادب ماورائی اور رجتی افکار کا ترجمان نہیں ہوتا۔ ادب زندگی اور اس کے حقائق کا ترجمان ہوتا ہے جو افراد معاشرہ کی ذہنی و فکری تہذیب و شائستگی، احساساتی و جذباتی سطح پر مثبت و تعمیری مسرت بہم پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ادب فرد میں شعوری و لاشعوری طور پر تبدیلی لاتا ہے۔ ادب سماج میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنتا ہے، ایسا حسین انقلاب جو رواداری، احترام انسانیت، عدل و انصاف اور مساوات کی اعلیٰ قدروں سے مزین ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی! کیا بات ہے جی! اور سامعین ناظرین یقین جانیے، ادب کی اتنی پیاری، خوبصورت اور واضح جامع تعریف میں نے آج پہلی دفعہ سنی ہے۔ دونوں کو میں سر مبارکباد دیتا ہوں، ریاض ایسا آپ کو بھی اس سے بات ہے۔ کیا بات ہے واقعی، ریئلی جی! جی، اور ان کی دوسری کتاب جو ہے سر وہ منصہ شہود پہ آئی 2019 میں، اور یہ بھی ان نے جو ہے اپنے استاد محترم جو ہے
انہوں نے شہباز نقوی صاحب ان کے اوپر جو ہے ایم فل کا جو ہے مقالہ لکھا. ان کا نام تھا شہباز نقوی حیات اور ادبی کارنامے. یہ سن 2019 میں منصر شہود پہ آئی. اور جیسے ہی انہوں نے جو ہے دیکھا گیا, ہم ذکریہ یونیورسٹی میں بھی ایم فل کر رہا تھا, تو اس وقت پوچھا گیا کہ جناب ہمیں یہ بتائیں ٹیچر سے کہ ہم کس چیز کو اب پی ایچ ڈی لیول کے اندر جو ہے کون سی کتاب کو سامنے رکھیں کہ جو ہمیں تنقید کے جو ہے مروجہ اصول اور طریقوں کے مطابق ہم پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب لیا کے ایک پروفیسر ہیں ریاض رائی صاحب, ان کی کتاب شہباز نقوی حیات اور ادبی کارنامے یہ منگوا لیں, یہی آپ کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے کافی ہو جائے گی. تو میں مزید اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اپنی وہ کروں. تو انہوں نے جو ہے ہمیشہ اپنے تحریر کے اندر, اپنی تقریر کے اندر اور اپنی گفتگو اور شاعری کے اندر مارکسی فکر کو جو ہے فروغ دیا ہے. انقلاب کی اور مزاحمت اور غربت و افلاس جو ہے ان کی شاعری کا جو ہے مرکز اور محور ہے. ذرا آہستہ آہستہ ہم اس کو ہضم کریں گے. بہت سی چیزیں کہہ دی. سامعین ناظرین, اور رئیس صاحب, جن دو ہستیوں پہ آپ نے یہ کتابیں لکھی ہیں, جناب ڈاکٹر خیال امروئی صاحب جی اور جناب پروفیسر شہباز نقوی صاحب, یہ کافی عرصہ تک محلہ بیلے والے میں کیمپس ہی رہے نا, جو کہ میرا بھی محلہ ہے, اکٹھے ایک ہی محلے میں. اور یہ شاید کسی کو اور کو پتہ نہیں ہے کہ خیال صاحب کا مکان کی جو بیک تھی دوسری گلی میں, اس میں شہباز نقوی رہتے تھے. کیا بات ہے, واہ واہ, بڑی بات ہے. کیونکہ شہباز نقوی کا بچپن وہی محلہ بیلے والے میں گزرا تھا. تو اس لحاظ سے بھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ جلد ہی ایک اور پروگرام ہوگا, آپ کو زحمت دوں گا, خاص طور پر خیال صاحب کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو ہوگی. اور دوسرے پروگرام میں نقوی صاحب سے. بہت بڑا کام کیا آپ نے, بہت شکریہ جی. یار غار میرے خیال میں جتنا آپ جانتے ہیں ریاض صاحب کو شاید ہی, کیونکہ ہم سفر بھی رہے, تو آپ ان کے شعری جو ہیں, ان کی شاعری کے خد و خال, ان کا جو آپ سفر ہے, اس میں آپ نے کیا دیکھا, ان کا پسندیدہ موضوع کیا ہے, اور ان میں جو خوبصورتی ہے شاعری کی وہ کس طرح پیدا کرتے ہیں. شکریہ سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک میں اس میں جذبات میں کیا گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ بہت ہی ایک ہو کر رہے ہیں مقدس جگہوں سے. آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے آئے ہیں. ہاں, عمرہ کیا ہے, اور خانہ کعبہ کا تو آپ کے ہے جی. آپ کو ڈھیروں ڈھیر مبارک. خیر مبارک سر, شکریہ بہت بہت. الحمدللہ رئیس صاحب میرے ہم سفر ہیں, رفیق خاص ہیں, ہمیشہ ہم مکتب بھی رہے. واہ. اور اکٹھے ہم نے شاعری کا آغاز کیا ایک ہی زمانے میں. استاد مرحوم حنیف انصاری صاحب ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ پڑھتے نہیں ہیں, کیا شاعری لکھیں گے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. سر جی, رئیس صاحب کے اندر جو سب سے بڑی خوبی میں نے پائی ہے وہ تجسس ہے ماشاءاللہ, اور لگن ہے. واہ. کہ جس کام کے لیے ان کے لگن لگ جاتی ہے اس کام کے پیچھے وہ اس کو کر کے رہتے ہیں. واہ. اور ذوق مطالعہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنے ذوق مطالعہ کے بنیاد پر اور فطری اللہ پاک نے ان کے اندر جو جوہر رکھے تھے شاعری کے, نثر کے, ہر دو خوبیوں سے ان کی شاعری ان نثر مملو نظر آتی ہے. اور ان کی جو شاعری کا پہلا دیوان 2005 میں چھپا, اس کا نام تھا شکست آرزو. جی. شکست آرزو میں بہت سی غزلیں جو ہیں, اور اس میں معاشرتی نظمیں بھی ہیں, غزلیں بھی ہیں. رئیس صاحب اگرچہ غزل کے شاعر ہیں, لیکن نظم پر بھی ان کو اللہ پاک نے خصوصی درک عطا کیا ہے. جی. اہمیت ان کے اندر خوبصورتی یہ ہے جی کہ جب یہ شعر لکھتے ہیں تو یوں لکھتا ہے کہ اپنے دل کی آواز اور اندر کی کوکھ سے جنم لے رہا ہے. واہ واہ. رئیس صاحب کی شاعری کے اندر, کیونکہ جیسے رئیس صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہم بچپن سے
शायरी का आगाज़ किया जी तो उस्ताद मरहूम अदीम सिराती साहब के यहाँ कुछ अरसा हमने कुछ इसलाह ली, जी कुछ उन्होंने हमें बहूर पर अबूर हासिल कराया, फिर ख्याल अमरीज साहब के पास जाते रहे। वाह मियाँ साहब के पास भी हम जाते हैं। हाँ, मियाँ इलाही बसरई साहब के आस्थाने पर वहाँ भी हमें काफ़ी जिला मिली। अच्छा वहाँ काफ़ी शोरा उदबा आते थे, जी तो उनके यहाँ भी हम जाते थे। अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे, उस आस्थाना को आबाद रखे। आमीन। तो इनकी जो शायरी की पहली किताब 2005 में मुनस्सर शहूद पर आई, जी उसमें इनके अंदर अल्लाह पाक ने उनको जो शायरी के जोहर, बल्कि डॉक्टर ख्याल साहब ने खुद कहा था कि रईस साहब के अंदर शायरी के जोहर बदरजा अत्तम मौजूद हैं, वाह और मुझे कहा आपके अंदर नस्र के जोहर अंतम मौजूद हैं। ये उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी थी। अच्छा, यही बात जो है ना ख्याल साहब की, कि वो नहीं देखते क्या है, जो वो महसूस करते थे वो बिल्कुल बिला झिझक बिल्कुल कह देते थे। वाह वाह। और रईस साहब की खुश नसीबी ये है कि इन्होंने जो सबसे पहली इनको जो शोहरत मिली जी वो 92 में 1992 में अच्छा। BBC लंदन का जो तहरीर मुशायरा हुआ था, अच्छा अच्छा मुझे याद उसमें है। एक गज़ल वहाँ से नशर की गई, हाँ। तहरीर मुशायरा हुआ, उसका उन्वान था मैं लश्कर। कागज़ के सिपाही हाँ। काट कर लश्कर लश्कर बनाता हूँ। बनाता हूँ। अच्छा मुझे भी इस याद है नज़म से वो। इनको बड़ा माशाल्लाह इनको गज़ल की इनके अंदर एक इनके चार चांद लगे इनकी शायरी को, वाह वहीं से इनका आगाज़ हुआ। और इनके कलाम के अंदर जो मैंने कुछ महसूस किया सर जी, कि जी वो मज़ाहमत भी है, अच्छा इनकलाबियत है, और महाज आराई भी मौजूद है। ये तो उनका शेर देखिए, हाँ जी अब इंतकाम का शोला भड़कने वाला है, वाह वाह कोई जरी है तो कह दे फलक नशीनों से, आहा आहा वाह 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 मैं किस मकाम फना पर पहुंच गया आखिर, वाह खुदा तो क्या हुनर दस्ते आजरी भी नहीं। वाह 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 दस्ते हाज़री में वाह। रईस साहब के यहाँ मुनाफकत की दूरी पाई जाती है, ये मुनाफकों को पसंद नहीं करते। अच्छा यहाँ गीबत मलामत और जुल्मत का चलन है, वाह चिराग जिंदगी लेकर कहाँ मैं आ गया हूँ। हाय 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 आहा यहाँ आहा गीबत मलामत और जुल्मत का चलन है, आहा चिराग जिंदगी लेकर कहाँ मैं आ गया हूँ। वाह 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 और इनके कलाम के अंदर इनका कलाम मुफीद और मुअस्सर क्लासिकी निशत सानिया का मैं समझता हूँ कि दर्जा रखता है, क्या बात है क्या बात है। और मज़ामीन की कसरत है, इनका शेरी इजहार नहायत बलीग और मुअस्सर है। जी इनका शेर देखें सर, तेरी आंखें फ़कत बदली नहीं हैं, मिजाज दहर भी बदला हुआ है, वाह 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 कुछ भी हो अपनी हथेली पे मोहब्बत का चिराग, जी शहर नफ़रत में जलाए हुए फिरते रहना, ज़बरदस्त। शहर नफ़रत में जलाए हुए फिरते हाँ रहना। ये मोहब्बत का चिराग हम थोड़ी सी देर के बाद फिर जलाएंगे। इशारा हो रहा है कमर्शियल बेहतर सर। ब्रेक का, तो सामीन कुछ देर इंतज़ार कीजिए, हम अभी आएंगे लौट के कमर्शियल ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, लैया की मायानाज आला क्वालिफाइड तजुर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर नुसरत जफर, MBBS कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, DCH विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर, RMDC इस्लामाबाद, साबिक रजिस्ट्रार विक्टोरिया अस्पताल। बच्चों की हर किस्म की बीमारियां, डायरिया, खांसी, नमूनिया, दमा, भूख का ना लगना, सोकड़ापन, कद का ना बढ़ना, वजन में कमी, जिस्मानी कमजोरी, टाइफाइड, मलेरिया, यरकान और हर किस्मी बुखार के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। नौज़ायदा बच्चों के इलाज और शदीद बीमार बच्चों के लिए दाखिले की सहूलत मौजूद है। तकदीस चिल्ड्रन क्लिनिक एंड लेजर स्किन केयर सेंटर, बाईपास रोड, लैया। फोन 033565011212। जनरल अस्पताल लाहौर के मायानाज न्यूरो फिजिशियन अब आपके शहर लिया में डॉक्टर सज्जाद हुसैन लंगा, MBBS MCPS मेडिसिन, FCPS न्यूरो फिजिशियन, माहिर अमराज दिमाग, फालिज, लकवा, मिर्गी, सर दर्द, कमर दर्द, पट्ठों और आसाब की कमजोरी, राशा और मोहरों के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। औकाते मुआयना रोजाना दोपहर 3 बजे तक 8 बजे रात, छुट्टी बरोज जुम्मा और इतवार। लिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स, गली तारिक स्वीट, DHQ रोड, लिया। फोन 0322 173 0376।
आपके हसीन ख्वाबों की रोशन ताबीर। गुलशन ज़हरा हाउसिंग सोसाइटी लिया की प्राइम लोकेशन पर वाक़ शानदार रिहायशी मंसूबा। गवर्नमेंट बाई लाज के एन मुताबिक तरक्याती काम तेजी से जारी। बाउंड्री वॉल, एंट्री गेट, कारपेटेड रोड्स, बिजली, सेवरेज, कमर्शियल मार्केट, मस्जिद और खूबसूरत पार्क के साथ 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट नकद और आसान अकसात पर दस्तयाब हैं। जेर सरपरस्ती तनवीर अहमद खान 0300 876 0676, मोहम्मद एजाज आवान 0300 676 9588। गुलशन ज़हरा हाउसिंग सोसाइटी बिलमुकाबिल हाउसिंग 3 लिया। अमराज़े मैदा से तंग मरीजों के लिए खुशखबरी। जिला लिया के मारूफ तजर्बाकार और नौजवान डॉक्टर अतीकुर रहमान खान की जेर निगरानी मैदा की तेजाबियत, तबखीर मैदा, अल्सर, गैस का गोला, टाइफाइड, बवासीर, दायमी कब्ज और पेचेस के अलावा हर किस्मी एलर्जी, दिमागी और नफ्सियाती दौरों के साथ फालिज और मिर्गी का इलाज भी किया जाता है। इसके अलावा मोटापे से तंग अफराद जदीद तरीन तहकीक की रोशनी में अपना वजन 5 से 8 किलो सिर्फ 1 माह में कम करवाएं। औकात मुआयना 4 बजे सहपहरता 7 बजे शाम, छुट्टी बरोज जुमा। खान क्लिनिक लिया, निज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिंक रोड लिया। फोन 0307 771 2543। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस क्वालिटी एजुकेशन के 9 साल दाखिला जारी है। 29 BS, ADP और मास्टर्स प्रोग्राम्स, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दाखिला फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब का वाहिद इदारा जहां हॉस्टल, फ्री ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस। फोन 0606 412 938 एंड 0300 6431414। साहिब खातून ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी क्लिनिक लिया। डॉक्टर मलिक ताहिर नोमान डोना, न्यूरो सर्जन MBBS MD MS, साबिक रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट निश्तर अस्पताल मुल्तान, हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट DHQ अस्पताल लिया। माहिर अमराज, सरदर्द, शियाटिका, लकवा, मिर्गी, फॉलेज, दमाग, कमर की चोट और रसोली, बच्चों के सर का बड़ा या छोटा होना। औकात मुआयना रोजाना सहपहर 4 बजे तक 10 बजे रात। जेर निगरानी मलिक अल्लाह बख्श डोना। साहिब खातून क्लिनिक बिलमुकाबिल DHQ अस्पताल लिंक रोड लिया। बराए राब्ता 0300 799 6989 या 0606 410061। डॉक्टर साहब हर इतवार चौक आजम में मरीजों का मुआयना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहत कार्ड की सहूलत के साथ सुगरा रहमान अस्पताल लिया मारूफ और तजर्बाकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी, जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और मशीनरी के साथ सेहत कार्ड पर नॉर्मल डिलीवरी, अपेंडिक्स, बवासीर, पित्ता और मसाना की पथरी, नाक कान गला, हड्डी जोड़ और आंखों समेत हर किस्मी ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। इसके अलावा डेंटल लैब, एक्सरे, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ECG, इनक्यूबेटर और फार्मेसी के साथ 24 घंटे फ्री चेकअप की सहूलत मौजूद है। सुगरा रहमान अस्पताल निज़ TMA ऑफिस लिया। फोन 0300 676 3473। सुने भैनों ते भराओ जी, खुदा ना खास्ता तुसी या तुहाडा कोई भी अजीज मेदे दी खराबी, जोड़ां दे दर्द, गैस, नज़ला, जुकाम, वालां दा डिगना, हेपाटाइटिस A, B, C, गुर्दे दी पथरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, असाबी कमजोरी, यादाश्त की कमजोरी, चेहरे दे किल, दाग, धब्बे, मर्ज विच मुब्तला है ते घबराने दी कोई लोड़ नहीं। पहली फुर्सत विच मुकम्मल इलाज लई दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान नाल राबता। सुलेमान दवाखाना ब्लोच टर्मिनल के सामने, हबीब बैंक के बिल्कुल साथ, चौक आजम रोड लिया। फोन नंबर 0300 6797 657 0300 679 7657। खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम सामीन को। आप समात फरमा रहे हैं हार्ट FM 89 लिया से प्रोग्राम फन और फनकार, और मामनत फरमा रहे हैं प्रिंस सबीर साहब। आज हम प्रोफेसर रियाज राय साहब की अदबी खिदमत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिबकतुल्लाह बज़मी साहब, जनाब मोहतरम मुनीर शौक साहब और प्रोफेसर रियाज राय साहब।
جی پرنس حبیب چند ایک جو ہیں کمنٹس وہ. جی سر، جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ کامنٹس کر رہے ہیں وہ ہے شہدہ مسکان جمن شاہ سے، ماں راشد لوہانچ، عبدالرشید فیصل کالونی چکوال سے، اس کے ساتھ ساتھ محمد یعقوب میرانی، ماں راشد لوہانچ، محمد عثمان شکیل، محمد ربی، یہ سر آپ کو سلام دے رہے ہیں اور ادب کر رہے ہیں. شاہد خان گاڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ سر ماہر منظور سہو، علی حیدر، اور اس کے ساتھ مدنی محمود لانگ، محمد میران جاکرانی کہہ رہے ہیں لاجواب سر. اس کے علاوہ ایم شعیب لالوانی اور علیزہ ماہنور کہہ رہے ہیں ریاض راہی بہترین ٹیچر ماشاءاللہ. یوسف سگو بھی اسلام دے رہے ہیں سر. لقمان، مٹھل زمان خان، ستار خان، اور ان کے ساتھ ہیں ظہور خان. چودھری شعیب بھی کوٹ سلطان سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور شمشاد حسین سرائی صاحب سلام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے مہمان اور بہت ہی خوبصورت میزبان. محترم سلیم اختر جونی صاحب، فن اور فنکار سب احباب کو سلام، اور ان کے ساتھ رہے ہیں مرتضیٰ مون. جی سر. جی اس کے علاوہ جی رائی صاحب بہت سا دوست جو ہیں وہ پروگرام سن رہے ہیں اور بہت سراہا جا رہا ہے، جن میں شامل ہیں جناب میاں امداد حسین لیکھی صاحب جی، ہمارے غلام یاسین بھٹی صاحب، ان کے ساتھ صابر جادو صاحب آپ کو جی استاد محترم بہت زیادہ سلام دے رہے ہیں. ان کے ساتھ جی بزرگ شاعر جمعہ خان آسی صاحب، بہت سی دعائیں سب کے لیے. بہت شکریہ. اور جناب خادم کھوکھر صاحب ویلکم کہہ رہے ہیں. اسی طرح ہیں اشرف کیسر خان، سیف اللہ جنجوا صاحب اور شاہ نواز سہیل صاحب. سب لوگ آپ کو سلام کر رہے ہیں. بڑی لسٹ ہے جی، وقت گزر جائے گا. جی شوق صاحب آپ اپنی بات مکمل کر میں دیجیے. عرض کر رہا تھا کہ رئیس صاحب کی جو پہلی کتاب ہے شکست آرزو 2005 میں منصر شریف پر آئی. اچھا ہاں، تھوڑا سا گلہ بھی کر دیں. اب تو ہمارے ہاتھ ہے نا، بس شکست آرزو کے بعد ہماری آرزو میں شکست کھا گئی کہ پھر کوئی ہمارے پاس جو ہے نا کتاب نہیں آئی. پھر اس کے بعد سر ان کی دوسری جو کتاب 2021 میں آئی، ان کا اس کا نام ہے دیدہ بے خواب. جی اس پر تھوڑا سا ہاں تو ان کی جو پہلی کتاب ہے وہ بھی بڑی کمال کی کتاب. اس میں تراکیب کا حسن بہت زیادہ ہے. اچھا، اور تھوڑی سی میں مشکل. آپ نے تو کہہ دینا تراکیب، اب ہمیں کیا پتہ چلا تراکیب کیا ہوتی ہے. جی وہ تراکیب کا بھی میں ذکر کرتا ہوں سر. جی جیسے زینت جشن طرب، یہ ایک پوری ترکیب ہے. واہ واہ، زینت جشن طرب، واہ. اس طرح کی جو جس میں اضافت کی ذلکتیں ہیں، زیریں یا زیر وغیرہ یا مرکب عطفی آ جاتے ہیں، تو یہ ساری تراکیب آتی ہیں اس میں. تو اس طرح کی ان کی تراکیب جو ہیں، اس کا حسن ان کی شکست آرزو میں بھی ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے دیدہ بے خواب، اس کتاب کی نسبت تھوڑی سی آسان بھی ہے. اس میں عوامی نظمیں بھی ہیں اور عوام کے گویا مزاج کے مطابق بھی ہے. کتابیں دونوں با کمال ہیں. تشبیہات، استعارات کی بھرپور اس میں جناب استعمال کیا گیا ہے، اور خوبصورت الفاظ کا حسین مرکہ ہے. اس میں تو یدت اللہ رکھتے ہیں نا. ہاں یہ کمال. اور ان کا جو رئیس صاحب کا اسلوب ہے سر، وہ اس میں غالب کا انداز میں پایا جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال کا بھی اور ڈاکٹر خیال امروئی صاحب کی چھاپ ذرا مجھے تو زیادہ زیادہ ہے. تو انہوں نے بہت سی نظمیں غالب کے تتبع میں ان کے گویا بہور میں کہنے کی کوشش کی ہے. بہت خوبصورت اس کو نبھایا ہے. اور ان کے کلام میں کہیں معائب نظر نہیں آتے، کوئی ایسے تنافر لفظی، ایسی باتیں کر رہے ہیں نا جو جی اس میں یعنی کہ کوئی خامیاں، کوئی ایسی کمزوریاں نظر نہیں آتی، نقائص نظر نہیں آتے. ان کے کلام میں کوئی قبح، کوئی کمی، کوتاہی نظر نہیں آتی. وزن کے اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے ان کا کلام جو ہے وہ جناب بہت اعلیٰ پائے کا کلام ہے. اور غالب کا انداز کا ایک شعر دیکھیے کہ زینت جشن طرب ہائے بہاراں تجھ سے، زینت جشن طرب ہائے بہاراں تجھ سے، ماتم حسرت یک چا کے گرے باں مجھ سے. اب یہ شکست آرزو کا کلام ہے.
इसी तरह दीदा बेख्वाब का एक शेर देखिए, वो भी गालिब के अंदाज में कहा है, कुलज़मो दरिया पे बाराने मुसलसल देख कर, कुलज़मो दरिया पे बाराने मुसलसल देख कर, तशनगी की आग थी ऐसी कि सहरा जल गई। ये इनका दीदा बेख्वाब का शेर है, ये गालिब की ज़मीन में शेर, गालिब की ज़मीन में। क्या बात है जी। और इनकी तराकीब का मैं इनको तराकीब का शेर क्यों न कहूँ, दोनों कुतब में तराकीब की कसरत है। किस किस से कहूँ मर्ग तमन्ना के फसाने, किस किस से कहूँ मर्ग तमन्ना के फसाने, ये ख्वाब मेरे दीदा नमनाक में खुश है। ये दीदा बेख्वाब में इनका शेर है। तो शिकस्त आरज़ू का शेर देखिए, वो भी तराकीब से भरा हुआ है। ज़ीनत दस्तो कफ़े पाए खुदा वंदे जहाँ, खून मजदूर है या रंग हिना याद नहीं, खून मजदूर है या रंग हिना याद नहीं। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं इनका, क्योंकि इनकलाब इनका एक नगमा है, नगमा इनकलाब, क्योंकि डॉक्टर ख़याल अमरूई के चश्मे फैज़ से इन्होंने साफ किया है, क्योंकि वो इनकलाब के दाई थे और सुर्ख इनकलाब के दाई थे। तो मार्क्सिज़म, तो इसकी झलक भी इनके कलाम में पाई जाती है, जिसमें आसान अशआर भी इनके बहुत काफ़ी मिलते हैं। जैसे उनका शेर देखिए, किस लिए है तू बहुत दूर मेरी जान मुझसे, झीला जाता नहीं तेरा गम हिजरा मुझसे, झेला जाता नहीं तेरा गम हिजरा मुझसे। इसीलिए तो ये बूढ़े नहीं हो रहे। और देखिए इनका शेर, जिंदगी से प्यार कर इश्क इख्तियार कर। तो छोटी बहरों में भी शेर कहने की कोशिश की है, जहाँ मुश्किल अशआर हैं तो लेकिन खुद तो नहीं किया इश्क इख्तियार। इंसानियत से इश्क है। फिर देखें जनाब, रूठ जाना तेरी अदा ठहरी, ये अदा तो मुझे कज़ा ठहरी, देखना देख कर खफा होना, ये भी जालिम तेरी अदा ठहरी। ये रंगाई नजर आ रहा है। वाह वाह। तो ये मैंने इनकी किताब से ये चीज़ें अखज़ की हैं। बहुत मेहरबानी। हुस्ने वजूद जन के करिश्मे तो देखिए, क्या खूब रंगो नूर की तस्सीम की गई। दोस्तों प्यार करो शेवे नफरत छोड़ो, ये आवाम के लिए पैगाम है। दोस्तों प्यार करो शेवे नफरत छोड़ो, फुर्सत जीस कभी लौट के आनी तो नहीं। इनका यही शेर आप पढ़ते हैं। और मैं आजकल जो है ना, हमारे जो सियासी ज़ोमा हैं उन सब के वाह वाह दोस्तों, हाँ ये सब के लिए सर। दोस्तों प्यार करो शेवे नफरत छोड़ो, फुर्सत जीस कभी लौट के आनी तो नहीं। पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपनी अना को छोड़ें। क्या बहुत अच्छा पैगाम है। सब्र आज़मा है इसके लबो चश्म खाल खद, तोबा शिकन है यार की जुल्फ़े दराज भी। तो ये रंग भी इनकी शायरी में मौजूद है। बिल्कुल है जी। ये ज़ाहिद खुश्क नहीं है। जी। और मैं सामिन से अभी बहुत कुछ है कहने को। उनसे इबादत करता हूँ कि जब ये हमारा वो खोलते हैं ना, तो उसमें से जल्दी जो आपके नाम है ना वो गायब हो जाते हैं। तो इसके लिए माजरत। हमारे प्रोग्राम में शामिल रही थी लाहौर से मुस्तकिल हमारा प्रोग्राम सुनती हैं जी शबाना अंजम साहिबा, बहुत ज़्यादा आदाब सलाम दे रहे हैं जी हम सबको। और इसी तरह मोहम्मद इकबाल हैं दरबार आलिया पीर बारू शरीफ साहब से जी। बहुत जी राइस साहब आपसे ही पूछेंगे जी सर कि आपने 2 किताबें लिखी, अभी वो सिलसिला जारी है जी, तो क्या कहेंगे वो आपके उसका शायरी का हुस्न, या किस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी शायरी में, किन किन बातों को? जी मेरे नज़दीक शायरी जो है ना जी, उसका ज़्यादातर जो रब्त है वो लोगों से है। जी बिल्कुल। ज़बान, रंग, नस्ल, इलाके की तमीज़ किए बगैर मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है वो इंसानियत की तर्जुमान होनी चाहिए। बिल्कुल, वो जो अदब में आपने तारीफ की है, क्या जी। बात है। और फिर दूसरी, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कौन से इंसान, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी समाज है वो तबकात में बटा हुआ है। एक तरफ 5% तबका है जो इस्तेसाली तबका है, और दूसरी तरफ किसान, मजदूर, मेहनत कश
95% وہ طبقہ ہے، کس طبقے کی نمائندگی کرنی چاہیے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے اپنے ادب کے اندر، یعنی ان کے دکھ، ان کی محرومیاں، ان کی غربت، ان کی پسماندگی، ان کے مسائل کو اگر ہم شاعری میں جمالیاتی انداز میں بیان کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے ذہن میرا تصور شعر یہی ہے کہ ہمیں عوام کے دکھوں اور ان کے مسائل کی اس انداز میں ترجمانی کرنی چاہیے کہ جمالیاتی حسن بھی ادب کا برقرار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو شعور بھی ملے، کیونکہ شاعر کہتے ہی شعور دینے والے کو ہیں۔ زبردست شوق صاحب، جی سر، ایسا لگ رہا ہے کہ خیال صاحب کا تخیل پیش کیا جا رہا ہے، بہت خوب واقعی، اور یہی چیز وہی کہتے تھے، یہی کہتے تھے، ہاں، دوست دکھانے کا تو کہ یار یہ کیا، یہ الو کو بٹھا محبوب آپ کو کیا دیتا ہے، زمانے پہ لکھو یار، ان لوگوں پہ لکھو، غریبوں پہ لکھو۔ تو وہی بات جو ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں راہی صاحب خود فرما رہے تھے۔ شکریہ بزمی صاحب سر۔ جی جیسے آج کل بھی حالات چلتے ہیں، پہلے بھی ایسے حالات تھے، تو کیا ان کی جو مسائل ہیں ہمارے، ان کا بھی احاطہ کرتے ہیں راہی صاحب اپنے اشعار میں؟ جی سر، بات یہ ہے کہ راہی صاحب جو ہے نا جی، قول اور فعل میں ان کی میں نے تضاد نہیں دیکھا۔ جو انسان کی جو تحریر ہوتی ہے یا شاعری ہے یا نثر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ظاہر اور باطن کے آئینہ دار ہے۔ تو جیسے سر ریاض راہی صاحب شعر کہتے ہیں کہ پرچم زیست اٹھائے ہوئے پھرتے رہنا، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پہلے بھی بتا چکے ہیں منیر شوق صاحب کے جھوٹ، منافقت اور جتنے بھی سماجی برائیاں ہیں اور غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان سے یہ کوسوں دور ہیں۔ ان کا جو ہے ہمتاً ہم نے ان سے محبت سیکھی ہے، اور خود کہتے ہیں کہ پرچم زیست اٹھائے ہوئے پھرتے رہنا، آگ سینے میں لگائے ہوئے پھرتے رہنا، پرچم زیست اٹھائے ہوئے پھرتے رہنا، آگ سینے میں لگائے ہوئے پھرتے رہنا، کتنا دشوار ہے بجھتے ہوئے خوابوں کے عذاب، اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے پھرتے رہنا، کام آئے گا کبھی تیرا شبی میں جگنو، اس کو مٹھی میں دبائے ہوئے پھرتے رہنا، کام آئے گا کبھی تیرا شبی میں جگنو، اس کو مٹھی میں دبائے ہوئے پھرتے رہنا، کچھ بھی ہو اپنی ہتھیلی پہ محبت کا چراغ، شہر نفرت میں جلائے ہوئے پھرتے رہنا۔ یار کیا بات ہے راہی صاحب، کیا بات ہے، پھر یہ دونوں شعر پھر واہ، جگن والا اور یہ، ہاں، کچھ بھی ہو اپنی ہتھیلی پہ محبت کا چراغ، شہر نفرت میں جلائے ہوئے پھرتے رہنا، کام آئے گا کبھی تیرا شبی میں جگنو، اس کو مٹھی میں دبائے ہوئے پھرتے رہنا، کیا یہ انداز وفا ہے کہ زباں پر کچھ ہو، دل میں کچھ اور چھپائے ہوئے پھرتے رہنا۔ جی، تو یہ چیزیں جو ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا منافقت، جو مسائل سے ہم جو ہے روز گزرتے ہیں، تو ان کی شاعری جو ہے وہ بالکل مخاطب انسانی سے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ متشکل ہو کہ جہاں پر جو ہے طبقاتی تفریق نہ ہو، سب کو برابر اور یکساں جو ہے حقوق ملے، اور سب لوگ ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچیں، ٹانگیں نہ کھینچیں، بلکہ ایک دوسرے کے دمساز اور رفیق اور جلیس ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخر پہ اب ان کا مکتبہ کمال ہے کہ شہر یاراں میں صلیبوں کو کہاں تک راہی، اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے پھرتے رہنا۔ تو یہ بہت ہی شور افاق جو ہے، اس کو بہت زیادہ سنا گیا اور مجھے بھی یاد ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اب دوسری کتاب بھی آئی ہے دیدہ بے خواب، تو وہ بھی جو ہے نا جی بہت کمال ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی جیسے دیکھا جائے وہاں پر بھی ریاض راہی صاحب جو ہے ان کے موضوعات کی کمی نہیں ہے، تو بہت ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے کو یہ صفت دی ہے کہ ایک کے بعد دوسری جو آنے والی کتاب ہے وہ اس سے بھی کہیں بہترین اور زبردست۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آشیاں بجلیوں کی زد میں ہے، کس نے گلشن کی مخبری کی ہے۔ دیکھیں عین حالات پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ریاض راہی صاحب کے آشیاں بجلیوں کی زد میں ہے، کس نے گلشن کی مخبری کی ہے، کیا ڈرائے گا آسماں ہم کو بحر غم میں شناوری کی ہے، ظلم زندہ ہے عدل شرمندہ تم نے کیسی یہ منصفی کی ہے، ظلم زندہ ہے عدل شرمندہ تم نے کیسی یہ منصفی کی ہے، تم فقیروں کا حال کیا جانو،
تم نے تو صرف صاحبی کی ہے، اب اندھیروں کا خوف کیا راہی، دل جلایا ہے روشنی کی ہے۔ اور آج یہاں سے یہ اشعار نشر ہو رہے ہیں نا، تو یہ آپ کو اسمبلیوں میں بھی گونجتے نظر آئیں گے۔ زبردست ہے سر، کیا بات ہے جی شوق صاحب جی سر، تو مزید ہاں ان کی شاعری میں ہاں یہ جی سر اس میں جو ہے نا تھوڑا سا وہ خیال صاحب کی جھلک آتی ہے، وہ جو ہیں نظریات اشتراکی، ہاں ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اور یہی آپ سے کہوں گا جی سر جی سر، تو ان کی شاعری میں سر جہاں دیگر موضوعات کی کثرت ہے، جی جی وہاں انہوں نے جو اپنے استاد محترم خیال امروئی صاحب کی شاعری کا رنگ چڑھایا ہے، اپنے اندر پیدا کیا ہے، بالکل ہے، وہ بڑے باکمال ہے۔ اس کو جامع گویا ہم کہیں کہ چشمہ خیال امروئی سے جنہوں نے کشید کی ہے افکار کی روشنی، وہ بڑی کمال کی ہے۔ وہ دیکھیں سر، اے افلاک نشینو آخر کب تک خیر مناؤ گے، وقت کا دھارا آیا تو تنکوں کی طرح بہ جاؤ گے۔ انقلابی نغمہ دیکھیں، تم معقول صحیفے پڑھ کر پھر انسان کہلاؤ گے، کپڑے چھین کے مردوں سے جب زندوں کو پہناؤ گے۔ اور شعر دیکھیے ان کے قطعات میں وہی جھلک نظر آتی ہے ڈاکٹر خیال صاحب کے افکار کی۔ صبح فردا بھی ہماری ہو لہو رنگ تو کیا، ہم کو طبقات کی دیوار گرانی ہوگی۔ صبح فردا بھی ہماری ہو لہو رنگ تو کیا، ہم کو طبقات کی دیوار گرانی ہوگی۔ سرخ پرچم کو اٹھائیں گے بانداز جدید، کل یہ دھرتی کے سپوتوں کی نشانی ہوگی۔ کب تلک مزدور تو لٹتا رہے گا بار بار، غاصب محنت ہے تیرا بے ہنر سرمایہ دار۔ یہ نظام بدمعاشی ہے عدو جاں تیرا، تھوک اس کے بدنما چہرے پہ اس کو لات مار۔ اور ان کا قطع بڑا خوبصورت ہے، فکر خیال سے ہم آہنگ ہے۔ کوشش پہ ہم سے وہ لمحے یقیناً آئیں گے، سرخ پرچم کوشش پہ ہم سے وہ لمحے یقیناً آئیں گے، سرخ پرچم کثر استبداد پر لہرائیں گے۔ ایسے ابھرے گا فلک پر آفتاب انقلاب، تاجران ظلمت شب دیکھتے رہ جائیں گے۔ تاجران ظلمت شب، کیا بات، کتنی خوبصورت ترکیب ہے۔ تو ان کے اثر موضوعات کا جو تنوع ہے وہ بڑا باکمال ہے، بڑی کثرت ہے۔ انہوں نے صرف فکر خیال کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو روایتی شاعری کو بھی اپنایا ہے، روایتی رنگ کو بھی اپنایا ہے، مناقب پر بھی قلم اٹھایا ہے، اور مناقب کے ساتھ ساتھ اپنے مختلف شخصیات پر لکھا ہے، اور معاشرتی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ اہل بیت سے محبت ان کی گھٹی میں ہے۔ ان کا دیکھیں سر، دیدہ بے خواب میں جو صفحہ 113 تا 125 پر ان کی منقبت ہے، سنائے زمانہ حسین کیا ہے، بڑی لازوال نظم ہے، اور پوری امام علی مقام کی شان میں ہے، اور یہ 56 اشعار پر مشتمل لازوال نظم ہے۔ اور ان کی جو دوسری نظم منقبت ہے حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں، وہ شکست آرزو میں ہے۔ ختم الرسول کے علم کا اعجاز دیکھنا، وہ بو تراب در نجف بن گیا علی۔ اسی طرح انہوں نے معاشرتی نظم میں مثلا شہداء پشاور کے نام دیدہ بخواب میں لکھی ہے، در مدح چائے کی تعریف میں نظم کہی ہے دیدہ بخواب میں۔ ہاں جی، چائے کی تعریف، ہاں وہ آپ کو ایک دو شعر ابھی سناتے ہیں سر۔ محاورہ بامین امیر و غریب شکست آرزو میں یہ نظم ہے۔ مزدور کا نغمہ انقلاب شکست آرزو میں ہے۔ وطن سے جو پیار ہے ان کی فطرت میں وہ بھی شامل ہے۔ تو نظم یوم آزادی لکھی ہے، جشن آزادی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حور بہشت پر یہ نظم شکست آرزو میں ان کی آئی ہے۔ تو چائے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، تو میں بھی ان سے ایک چھوٹا سی بات بتاؤں گا، لمحات بھی قریب آنے والے بے شک ہو جائیں گی، تو چائے کے لمحات بھی قریب ہیں، تو ہم چائے پر دو چار شعر لازمی ہوگی وہ تو۔ خوش نصیبوں کو دل و جان سے بھائے چائے، اے خوشا بخت وہ میرے لیے لائے چائے، بزم احباب ہو جا محفل ارباب خرد،
تشنگی ہر لب انسان کی مٹائے چاہے ہم گناہگار بھلا آب بقا کیا جانے دل میں خواہش ہے کوئی ہم کو پلائے چاہے بڑی خوبصورت عوامی نظم ہے یہ بلکہ بعض ہوٹلوں والوں نے کو اپنے ہوٹل پر لگایا ہے کاؤنٹر پر گرم و شیریں ہے تو خوشبو وفا کی مظہر اس لیے ورد زباں رہتی ہے چائے چائے اس کو کچھ خواب سے نسبت ہے نہ تعبیروں سے رت جگہ آنکھ میں چن چن کے سجائے چائے جان محفل بھی یہی رونق خلوت بھی یہی گویا ہر حال میں رنگ اپنا جمائے چائے کتنی اچھی ہے کہ ہونٹوں پہ تبسم لائے اور آلام بھی سبھی دل کے مٹائے بھگائے چائے چسکی لینے سے ملا سوز تمنا دل کو چسکی لینے سے ملا سوز تمنا دل کو سرد جذبات میں یوں آگ لگائے چائے اور مکتا کہتے ہیں کہ بے شک اس بات میں ایقان ہے اپنا راہی دل میں احساس محبت کا جگائے چائے ابھی کہ رند پی گیا گھٹا گھٹ رند پی گیا گھٹا گھٹ شہ کہتا رہا چائے چائے تحریف کی ہے جی سامنے ایک رائی صاحب سے بغیر اجازت کے کہ رائی صاحب نے 2 چائے منگوائیں اور ساتھ ہی ان کے لیے وہ جو رس کیک ہوتے ہیں وہ بھی تو وہ لا کے رکھ دی تو ان سے پوچھنا کہا آپ تو یہ کہ دوسری چائے کس کے لیے تو انہوں نے کہا دوسری چائے یہ رس کیک کے لیے یہ وہ بھی واہ واہ کیونکہ رس کیک جو ہے نا سر وہ بھی تو چائے پیتا ہے نا جی نظمی صاحب ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے جی اس کو بس وہ آپ کے اختتامی جی ایک غزل میں سنا دیتا ہوں کہ خبتے عظمت کے تئیں سب کی مذمت کر کے واہ 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 کس قدر پست ہوا شخص وہ نخوت کر کے